بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر امجد خان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان پولیٹکس ہلچل۔ آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ آج میں آپ کے لیے خبر لے کے آیا ہوں 14 اگست 2025 کا دن پاکستان کی سیاست میں نہ صرف یوم آزادی کی خواہش لایا بلکہ تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کے لیے الگ الگ نوعیت کے ٹاپ ٹرینڈنگ خبروں کو بھی سامنے لے آیا۔ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی میں اسمبلی بائی کاٹ کے معاملے پر اندرونی اختلافات کی خبریں سیاسی منظرنامے کو ہلا رہی ہیں، دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نے گیلپ سروے میں مثبت عوامی اور تجارتی تاثر حاصل کر کے حکومتی پالیسیوں کی کامیابی کا جھنڈا بلند کر دیا ہے، اور تیسری طرف پاکستان پیپل پارٹی نے پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان آزادی کی مشترکہ تقریب میں تعلقات مضبوط کرنے کے وعدے کے ساتھ بین الاقوامی تعلقات میں اپنی موجودگی کا احساس دلایا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کی، جہاں چیئرمین عمران خان کی قیادت میں ایک طرف پارٹی اپنے سیاسی موقع پر ڈٹی ہوئی ہے، لیکن دوسری طرف اسمبلی بائی کاٹ کے معاملے پر پارٹی کے اندر شدید اختلافات کی خبریں میڈیا کی سرخیوں میں جگہ بنا رہی ہیں۔ یہ اختلافات اس وقت مزید نمایاں ہو گئے جب پارٹی کے ایم این اے شیخ وقاص اکرم کی قومی اسمبلی کی نشست پر قانونی آئینی فیصلہ آج کے دن متوقع ہے، جس نے پی ٹی آئی کے سیاسی حلقوں میں ایک نئی بے چینی پیدا کر دی ہے۔ یعنی سینئر رہنما اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ اسمبلی میں موجودگی پارٹی کی سیاسی حکمت عملی کو مضبوط بنانے کی اچھی کوشش ہے اور یہ بنائے گی، جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ بائیکاٹ ہی اصل طاقت کا اظہار ہے۔ عمران خان کے ناقدین کا کہنا ہے یہ اختلافات پارٹی کی یکجہتی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، جبکہ حامی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اختلاف رائے جمہوری عمل کا حصہ ہے اور آخر میں قیادت کا فیصلہ ہی حتمی ہوگا۔ ادھر مسلم لیگ نون کے لیے آج کا دن ایک خوشخبری لے کر آیا ہے۔ گیلپ پاکستان کے تازہ ترین سروے کے مطابق 50% تاجروں کا کہنا ہے کہ پاکستان اس وقت درست سمت میں جا رہا ہے، جو گزشتہ سال کے منفی 64% کے مقابلے میں ایک شاندار تبدیلی ہے۔ 62 یونٹ پوائنٹس کی بہتری نہ صرف حکومت کے اقتصادی پالیسیوں پر عوامی اعتماد کا اظہار ہے، بلکہ یہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں معاشی بحالی کے سفر کی عکاسی بھی کرتی ہے۔ سروے میں مزید یہ بات سامنے آئی کہ تاجروں میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومتی پالیسیوں کی حمایت کرنے والوں کی تعداد 24% سے بڑھ کر 46% ہو گئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ پچھلے ایک سال میں حکومتی اقدامات نے خاصا اثر ڈالا ہے۔ حکومتی وزراء اس کامیابی کو ٹیکس اصلاحات، برآمدات میں اضافے اور توانائی بحران میں کمی جیسے اقدامات کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں، جبکہ اپوزیشن کا موقف ہے کہ یہ اعداد و شمار محض ایک وقتی بہتری کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس سب کے باوجود یوم آزادی کے دن اس سروے کا آنا پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ایک سیاسی تحفہ ہے، جو پارٹی کو آنے والے انتخابی مارکوں میں اپنی کامیابی کے بیانیے کو تقویت دے سکتا ہے۔ اسی دوران پاکستان پیپل پارٹی نے یوم آزادی کو ایک بین الاقوامی رنگ دیا۔ اسلام آباد میں انڈونیشیا کے ساتھ مشترکہ آزادی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں دونوں ممالک نے ثقافتی، تعلیمی اور عوامی سطح پر تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ اس تقریب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی شرکت نے واضح پیغام دیا کہ پارٹی صرف ملک کی سیاست میں متحرک ہے بلکہ عالمی تعلقات میں بھی اپنی موجودگی برقرار رکھے ہوئے ہے۔ بلاول بھٹو نے تقریب میں اپنے خطاب کے دوران کہا کہ پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان برادرانہ تعلقات کی ایک لمبی تاریخ ہے، اور یہ کہ دونوں ممالک کو آنے والے وقت میں تجارت، تعلیم اور سیاحت کے شعبوں میں مزید تعاون بڑھانا چاہیے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کو اپنے بین الاقوامی تعلقات کو صرف حکومتی سطح پر محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ عوامی اور ثقافتی سطح پر بھی تعلقات کو فروغ دینا ضروری ہے۔ اس تقریب میں پاکستانی اور انڈونیشین ثقافتوں کے امتزاج سے سجی ہوئی پرفارمنس اور کھانوں نے تقریب کو یادگار بنا دیا، اور یہ پیغام
دیا کہ پاکستان اپنی سفارتکاری میں ثقافتی تعلقات کو بھی اہمیت دیتا ہے۔ یوں 14 اگست 2025 کا دن پاکستان کی سیاست میں ایک طرف پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات اور قانونی فیصلوں کے خدشات، دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ کے لیے عوامی اعتماد کی بحالی کا جشن، اور تیسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کی عالمی سفارتکاری کی کوششوں کے ساتھ یاد کیا جائے گا۔ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، یہی زندگی ہے۔ میری پاک آرمی، پاک نیوی، پاک ایئر فورس، میری عدلیہ، میرے غیور سیاستدان، میرے تمام ادارے، میرا پیارا پاکستان ہمیشہ ہمیشہ زندہ باد۔